بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 7 اور 7ویں پارے کا رکوع نمبر 7 شروع کریں گے۔ پہلے حسب معمول اس کا عربی عبارت ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ چھوٹا سا آسان و مختصر ترجمہ بھی ہوگا تاکہ ہم پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھتے بھی جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اس آیت کے شان نزول کچھ یوں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی کی درخواست کی تو موسیٰ علیہ السلام نے مشہور واقعہ ہے، پتھر پر لاٹھی مارے تو 12 چشمے اس سے نکلے تھے، تو یہ اسی آیت کا پس منظر ہے، تو اس کا ترجمہ ہم کیے دیتے ہیں۔ اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے تو ہم نے کہا تو مار اپنی لاٹھی اس پتھر پر، اس نے ماری تو بہہ نکلے اس پتھر سے 12 چشمے۔ تحقیق قد علمہ یعنی پہچان لیا تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ، یعنی کہ 12 چشمے نکلے، ہر قبیلے نے اپنا اپنا چشمہ پہچان لیا کہ شاید یہ میرا ہوگا، کیونکہ اسی کے سامنے تھا، اور سب لوگوں نے اپنے اپنے چشمے پہچان لیے، ہر اپنے اپنے چشمے کی طرف لوٹ گئے۔ کلو واشربو پھر کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تم کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے اور نہ تم پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے، یعنی کہ اللہ کے رزق سے تم کھاؤ پیو لیکن زمین میں فساد نہ کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا یہ بھی معجزہ تھا کہ پتھر پر انہوں نے لاٹھی ماری تو اس سے 12 چشمے نکلے، ہر قبیلہ اس سے سیراب ہوا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتر رہی تھیں تو بنی اسرائیل جو کہ اترانے لگے ان نعمتوں سے، تو پھر انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہمیں اللہ سے کچھ اور چاہیے، ہم ان چیزوں پر صبر نہیں کر سکتے، تو یہ مزید یعنی کہ وہ اترانے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ بات بیان کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں، جب تم نے کہا اے موسیٰ ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے ایک کھانے پر، لہٰذا تو دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ نکالے ہمارے لیے وہ چیزیں جو اگاتی ہے زمین، یعنی اپنی ترکاری، اپنی ککڑی اور اپنی گندم اور اپنی مسور اور اپنی پیاز۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ موسیٰ نے کہا کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو اس چیز کو جو ادنا ہے بجائے اس چیز کے جو بہتر ہے؟ تم اترو کسی شہر میں تو بے شک تمہارے لیے وہی ہے جس کا تم نے سوال کیا، اور مسلط کر دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، اور وہ پھرے غضب کے ساتھ اللہ کی طرف سے۔ یہ اس لیے ہوا کہ بے شک وہ تھے کفر کرتے اللہ کی آیتوں کے ساتھ اور قتل کر دیتے تھے نبیوں کو بغیر
حق، یہ اس سبب سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ تھے حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے یا تجاوز کرتے۔ ہوا کچھ یوں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم ان چیز پر صبر نہیں کر سکتے، اللہ کو کہو کہ ہمارے لیے زمین سے کچھ اور چیزیں، پیاز، ترکاری اور مٹر، ایسی چیزیں ہمارے لیے زمین سے اللہ کو کہے کہ نکالے۔ تو جب یہ حد سے بڑھنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو چیز تمہارے پاس میسر ہے تم اس کی بجائے اس کو چاہتے ہو جو تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ تو وہ اترانے لگے، تو اللہ کی طرف سے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ان کو نکالو کسی شہر میں، ایک شہر میں، اور وہاں پر یہ بھٹکتے رہیں 40 سال تک۔ وہ بنی اسرائیل اس شہر میں بھوکی پیاسی میدان میں رہی تھی۔ تو یہ اسی آیت کا پس منظر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر قوم کو کہا کہ نکل جاؤ تم ایسے شہر میں جہاں 40 دن تک تم نے، میرے ہاں 40 دن تھے، 40 دن تک تم نے وہاں پر رہنا ہے، اور بغیر کچھ نئے کھانے کے، لذت والے کھانے کے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر کہہ دیا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ تم پر ذلت اور مسکنت طاری کر دی گئی۔ اللہ کے غصہ ان کی طرف متوجہ ہوا، اس لیے کیونکہ وہ کیا کرتے تھے، کفر کرتے تھے، اور وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور انبیاء کو بغیر حق کے، نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر حق کے۔ ظاہر بات ہے حق کے ساتھ بھی تو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ٹرم استعمال قرآن کرتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا کام خلاف معمول ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو قرآن پھر اس طرح سے نشاندہی کرتا ہے کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بغیر الحق، کہ انبیاء کو بغیر حق کے قتل کرتے تھے، بغیر کسی وجہ کے انبیاء کو قتل کر دیتے تھے۔ ایسی بدبخت قوم تھی یہ۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اس سبب کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ تھے حد سے تجاوز کرنے والے۔ یہ تو الحمدللہ ہمارا رکوع نمبر 7 سورۃ البقرہ کا، اور رکوع نمبر 7 پہلے پارے کا۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں رکوع نمبر 8 شروع کریں گے بقرہ کا بھی، اور 7 پہلے سپارے کا بھی۔ 61 آیت سے ہم شروع کریں گے 71 آیت تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔